بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدھ کے دن کی دعا۔ دعا مانگنے سے پہلے درود پڑھنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے اور سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے، پھر اپنے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دوستوں، اگر میری دعاؤں کا سلسلہ آپ کو پسند آ رہا ہے تو ضرور میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، تاکہ اسی طرح ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ کے ساتھ دعا مانگتے رہیں۔ چلیں آئیں آج بدھ کے دن کی دعا شروع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو دعا گریہ کے ساتھ کی جائے وہ دعا ضرور پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے رات کو پردہ بنایا، یعنی رات کو چھپانے والا بنایا، نیند کو راحت، آرام، لطف و سکون بنایا، دن کے وقت کو راحت، حرکت اور کام کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اس لیے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں رات کی نیند کے بستر سے زندہ سلامت اٹھایا۔ اگر وہ چاہتا تو ہماری نیند کے بستر ہی سے ہماری دائمی خوابگاہ قبر بنا دیتا، موت کا سامان بنا دیتا۔ اس لیے ہم خدا کی ایسی تعریف کرتے ہیں جس کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، نہ اس کی گنتی شمار و انداز کر سکے۔ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں۔ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں کہ تو نے ہمیں پیدا کیا اور ہر لحاظ سے تندرست، صحت مند اور ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، ہماری تخلیق کا اندازہ مقرر فرمایا، پھر ہمارے پیدا ہونے کا حکم نافذ کیا، پھر ہمیں موت جیسی بے خبری کی حالت دی، پھر ہمیں زندہ کیا، پھر کبھی بیمار ڈالا، کبھی شفا بخشی، صحت اور سکون اور اطمینان دیا، کبھی مصیبتوں سے ہمارا امتحان لیا۔ تو عرش اپنی تخت سلطنت میں متمکن ہے، اپنے تمام ملک پر چھایا ہوا ہے۔ اس لیے ہم تجھ سے اس فقیر کی تنہا بھیک مانگتے ہیں جس کے وسائل بالکل کمزور ہیں، جس کے پاس اپنی مشکلات اور مسائل کے حل کا کوئی طریقہ نہ ہو، جس کی موت کا وقت بالکل قریب آ گیا ہو، دنیا سے اس کی تمام امیدیں اور توقعات بالکل ختم ہو چکی ہیں، جس کی تمام امیدیں، حاجتیں، ضرورتیں صرف اور صرف تجھ سے، خدا سے بہت زیادہ شدید ہو گئی ہوں، جس کو اپنے گناہوں اور غلطیوں پر سخت شرمندگی اور سخت افسوس ہو، جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں، جو سچے دل سے تیرے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو، صرف اور صرف تجھی سے سچی توبہ کی توقع مانگ رہا ہو، یعنی تجھ سے اس بات کی مدد مانگ رہا ہو اس کو گناہوں سے لوٹ کر تیری اطاعت کی زندگی گزارنے کی توفیق یا صلاحیت عطا فرما۔ اس لیے اب تمام انبیاء اکرام کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی پاک و پاکیزہ اولاد، ان کے اہل بیت پر اعلیٰ ترین رحمت نازل فرما، اور ہمیں محمد آل محمد کی شفاعت عطا فرما، اور ہم ان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہنے سے محروم نہ فرما، اس لیے کہ تو تمام رحم کرنے والوں سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اے میرے معبود، ہر بدھ کے دن میری کم سے کم یہ 4 حاجتیں ضرور پوری کر دیا کر، مجھے اپنی اطاعت کرنے کی توفیق، قوت اور صلاحیت عطا فرما، اور دوسرے کہ مجھے عبادت، اطاعت و غلامی میں لذت اور سرور ملنے لگے، اور اپنے اجر و ثواب کے حاصل کرنے کا مجھے بے حد شوقین بنا دے، اور مجھے تمام کاموں سے بے رغبت کر دے جو تیری سخت تکلیف دینے والی سزاؤں کا سبب بنتے ہیں، اس لیے کہ تو اس قدر مہربان ہے، جس پر چاہے اپنی مہربانی کی بارش کر سکتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ انسان کی شکل و صورت تمام مخلوقات پہ خدا کی مہربانیوں کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ انسان کی شکل و صورت اور کتاب ہے جس کے نقوش اور نگار اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے جو عطا کرنے والا ہے۔ بس پروردگار، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو مفلس ہیں ان کی مفلسی دور کر دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر دے، تمام دوستوں کی دلی مرادوں کو پورا کر دے، آمین۔ Hello, guys, thanks for watching my videos. Like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Don't forget to press bell icon. There will be more Islamic and informative videos. Ilm Kashaf.